جو شخص زندہ ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہتے ہیں زندہ ہے جو بشر وہ موت کا مزہ چکھے گا، جب احمد مرسلی نہ رہے تو کون رہے گا؟ تو ہر شخص نے یہاں سے منتقل ہونا ہے، ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فنا کیا ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بس صرف اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی مخلوق کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے سوال پوچھا کہ یا اللہ، اتنی آپ مخلوق پیدا کر رہے ہیں، اتنی ذریت آدم علیہ السلام کی، اتنی اولاد، تو یہ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنے افراد جمع ہو جائیں گے، اتنا مجمع لگ جائے گا، تو یہ کیسے بسائیں، کیسے سمائیں گے، بسیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی فنا کے لیے میں موت کو رکھ رہا ہوں، کہ موت کے ذریعے سے یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو پھر ان کے لیے کافی آزمائش ہو جائے گی کہ بھئی اب موت بھی ہے تو یہ تو باعث پریشانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو اس کی امیدوں کے اندر باندھ دوں گا۔ تو لہذا ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تو کہا اے آدم، تم اور تمہاری ذریت تعمیر کرے گی، بلڈنگیں بنائے گی، عمارتیں بنائیں گی، اور وہ تعمیر اور وہ عمارتیں ایک دن تم بھی اور تمہاری ذریت بھی جو ہے وہ اس کو فنا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر ایک مخصوص مدت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہر انسان کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ ایک دور ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا، اس کو آپ عالم ارواح کہیں، کہ جہاں پہ تمام کی تمام انسانوں کی روحیں رہتی ہیں، اور پھر وہاں سے انسان منتقل ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ دور ہے ناظرین انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کا، اور چاہے اس کی اب عمر جتنی بھی ہو، 1 دن سے لے کے 1 گھنٹے سے لے کے 100 سال تک ہو، جتنی بھی عمر ہو، تو یہ ایک عالم ہے، ایک دور ہے۔ پھر یہاں سے منتقل ہوتا ہے انسان عالم آخرت کی طرف۔ اسی لیے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ عربی میں کہتے ہیں انتقال کو، انتقل ینتقل کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، کہ یہ شخص جو ہے وہ منتقل ہو گیا، انتقال ہو گیا، یعنی دنیا سے یہ آخرت میں منتقل ہو گیا، اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، پھر عالم آخرت کے بھی تین اسٹیپ ہیں، 3 ادوار ہیں۔ پہلا ہے عالم برزخ، جس کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے تک کی زندگی کو جو ہے وہ برزخ کہا جاتا ہے، اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر عالم حشر ہے۔ عالم حشر کے اندر روز جزا کا دن،
اور اس دن حساب کتاب ہوگا اور اوزان کیے جائیں گے، اعمال نامے کو وزن کیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اوزان جو ہے وہ حق ہے، اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ قائم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس کو عالم حشر آپ کہہ لیں، مالک یوم الدین، یوم جزا۔ اور پھر جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب دیکھیں انسان ایک، میں اور آپ اس وقت جو ہے ہم اپنے دوسرے عالم میں ہیں، یعنی عالم دنیا کے اندر ہیں، اور عالم دنیا جو میں اور آپ اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا وقت جب پورا ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت لکل امۃ اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک ساتھ نہ آپ کم کر سکتے ہیں نہ ایک ساتھ آپ بڑھا سکتے ہیں، اور پھر آپ کو منتقل ہونا ہوگا، مجھے منتقل ہونا ہوگا، اور ہم انتقال کر جائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ابد الآباد تک کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کو فنا ہے، ہر انسان کو موت ہے، ہر انسان نے یہاں سے منتقل ہونا ہے، اور یہ آیا ہی یہاں پہ انسان آیا ہی منتقل ہونے کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ ایک بہت بڑے مغالطے کے اندر ہے، ایک غلط فہمی کے اندر ہے۔ اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دیکھیں، مجھ سے پہلے میرے والدین سے پہلے ان کے والدین، ان کے والدین سے پہلے ان کے والدین، تو یہ ایک سلسلہ تو چلا آ رہا ہے۔ اب جب میرے والدین نہیں رہے، ان کے والدین نہیں رہے، تو میں کیسے رہوں گا؟ تو میں نے بھی نہیں رہنا، آپ نے بھی نہیں رہنا، کسی نے اس دنیا کے اندر نہیں رہنا۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت ہمیشہ کے لیے رہتی تو وہ کون سی شخصیت تھی؟ وہ انبیاء کرام، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا انما کانت وفات محمد دلیل علی ان لیس للہ غالب، کہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو موت آ جائے، وہ انتقال کر جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو لہذا ناظرین، جو شخص زندہ ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہتے ہیں زندہ ہے جو بشر، وہ موت کا مزہ چکھے گا، جب احمد مرسلی نہ رہے تو کون رہے گا؟ تو ہر شخص نے یہاں سے منتقل ہونا ہے، ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے، اور جس وقت جس کا بلاوا آئے گا اس کو یہاں سے تشریف لے کر جانا ہے، اور اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ جی مجھے آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں، آپ مجھے جو ہے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ ایسا نہیں ہے، انسان جو ہے اس کو کسی قسم کا اختیار اس حوالے سے حاصل نہیں ہے۔ جس وقت آئے گا اس وقت آپ کو مہلت نہیں ملے گی، مجھے مہلت نہیں ملے گی۔ دیکھیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے محبوبوں کو کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو، عزیز و قارب کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارتے ہیں، ان کے جنازے پڑھتے ہیں، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کے کلوں میں، ان کے سوئم میں ان کے لیے ختم کرتے ہیں، اور ان کے ختموں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر روز ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اور ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کا وقت آیا تھا، اور وہ اپنے وقت پہ چلی گئی یا چلے گئے، اور ہم اس اعتبار سے غافل ہیں کہ ان کا وقت آج آیا ہے، کل ہمارا وقت آنا ہے۔ تو جب ہمارا وقت آنا ہے تو کیا ہم اپنے وقت میں تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری تیاری مکمل ہے؟ کیا ہم آج اگر اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، میں کہتا ہوں آپ کو نہیں، مجھے آ جائے،
اگر آج میرا وقت آ جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں کیا میں نے ایسی تیاری کی ہے؟ کیا میں آخرت کے امتحان کے لیے تیاری کر چکا ہوں؟ کیا میں اس آخرت کے امتحان کے اندر کامیاب ہوں گا؟ کیا میری تیاری مکمل ہے؟ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بالکل تیاری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پرچہ بھی آؤٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سوالات بھی بتا دیے ہیں اور ان سوالات کے جوابات بھی بتا دیے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، انسان کا معنی جو ہے وہ نسیان سے ہے۔ انسان جس کے اندر بھولنا ہے، وہ آج اپنے عزیز کو دفنا کے آتا ہے، اپنے والد والدہ کو دفنا کے آتا ہے، اور وہ پھر غافل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، والد کو تو انتقال کرنے تھا، یہ تو بیمار تھے، اچھا ان کی تو عمر زیادہ ہو گئی تھی، ان کو تو فلاں چیز ہو گئی تھی، ان کو کرونا وائرس ہو گیا تھا، ان کو۔ آپ یقین جانیے کہ انسان جو ہے اتنا غافل ہے، لیکن اس دور کے اندر، یہ جو موجودہ دور ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دکھایا، یہ جو پینڈیمک پھیلا، اس پینڈیمک نے انسان کو اس کی حقیقت کو بتا دیا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ مجھے اللہ نے نئی زندگی دے دی، میں بچ گیا، میں موت کے منہ پہ پہنچ چکا تھا، موت کے منہ سے واپس آیا۔ میں خود اب میری زندگی کے اندر 3 دفعہ ایسا ہوا۔ ایک دفعہ مجھے 2005 کے اندر ڈینگی وائرس ہو گیا، اور اس ڈینگی وائرس کے نتیجے میں ہاسپٹل میں پہنچ گیا، اور بالکل میرے وائٹ سیل ختم ہو گئے، اور بالکل ڈاکٹر کہتے تھے کہ بس یہ 1 دن یا 2 دن کا مہمان ہے، اگر اس کو وائٹ سیل نہیں ملے تو یہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا تھا ابھی نہیں آیا تھا، تو اللہ نے زندگی دے دی۔ تو لہذا ناظرین، میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر مجھے اللہ تو زندگی دے گا تو میں اپنے اہداف کو، اپنے مقاصد کو بدلوں گا، میں اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو بدلوں گا، اور میں انشاءاللہ جو ہے اپنی زندگی کو مثبت کاموں میں لگاؤں گا، تعمیری کاموں میں لگاؤں گا، اور اس زندگی کو بامقصد بناؤں گا۔ پھر دوسری دفعہ، اس سے پہلے 1994 میں جماعت میں تھا چلاس کے اندر، اور وہاں پہ ہم پہنچے ہی ہیں، اور پتہ نہیں پانی تھا ایسا یا کھانا تھا، پہلے دن ہی فوڈ پوائزن ہو گیا، اور ایسا فوڈ پوائزن جو آج تک مجھے نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا، اور میں بالکل جو ہے ختم ہو گیا۔ اور صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، مسجد میں لیٹا ہوا تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ فجر کی نماز پڑھ سکتا۔ تو ایک صاحب آتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم کیوں لیٹے ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ تو میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی۔ تو وہ دیکھ کے مجھے کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ میں تو طبیعت بہت خراب ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، امیر صاحب بولتے ہیں رکو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو وہ یونیفارم کے اندر، فوجی گاڑی کے اندر آئے، وہ کرنل صاحب تھے اور اپنے علاقے میں آئے تھے، اور وہ فجر کی نماز جب انہوں نے دیکھا مجھے تو اللہ نے ان کو بھیجا، وہ مجھے اپنی جیپ میں بٹھا کر ہاسپٹل لے کے گئے، ملٹری ہاسپٹل، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے ایڈمٹ کرایا، وہاں پہ ڈرپیں لگائی گئیں، انجیکشن لگائے گئے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ بچہ، اس وقت میری عمر کتنی تھی، 20 سال، کہ اگر یہ بچہ نہیں آتا، اگر 4 5 6 گھنٹے اور نہیں آتا تو یہ بچہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا، یہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتہ بنا کر بھیجا۔ میری زندگی رکھی تھی تو اس وقت بھی کچھ ارادے کیے، کچھ اللہ سے وعدے کیے، پھر 2005 میں کیے، اب جب بیمار ہوا اس میں کیے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں بچ گیا، مجھے جو ہے وہ میری بچت ہو گئی ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو آج ٹھیک ہو گیا ہوں میں، لیکن کتنا اور جیوں گا، کتنا اور وقت ہے میرے پاس، کتنا اور وقت ہے آپ کے پاس؟ آدمی کتنے سال زندہ رہے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال؟ میں آپ کے سامنے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف کے اندر، شدت کے اندر کہا کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا ایسی بات نہ کریں، موت کو نہ مانگیں، لا تتمنوا الموت، کہ موت کی تمنا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ زندہ رہیں گے، طویل عمر ہوگی، تو آپ جو ہے زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ تو حضور نے ناپسند فرمایا۔ دیکھیں، قبیلہ جوہنی کے 2 افراد مسلمان ہوئے، اور ایک وقت میں مسلمان ہوئے، ایک کا انتقال 1 سال پہلے ہو گیا اور دوسرے کا انتقال 1 سال بعد ہوا۔
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال پہلے انتقال کیا تھا اور وہ جو 1 سال بعد میں انتقال کیا تھا، تو جو بعد میں 1 سال انتقال کیا تھا وہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا، اور جو اس سے پہلے انتقال کیا تھا وہ اس کے بعد جنت میں گیا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک پہلے انتقال کرتا ہے ایک بعد میں کرتا ہے، تو بعد والا پہلے جنت میں کیسے گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، بعد والے نے 1 سال کے اندر کتنی 1 سال کی نمازیں پڑھی، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس نے کتنی عبادات کی، کتنا اللہ کا ذکر کیا، کتنا توبہ کے اندر وہ لگا۔ جب اس کے دوست کا انتقال ہو گیا تو وہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا، زیادہ عبادت کرنے لگا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی ہو گئے، اور وہ زیادہ عبادات، زیادہ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو لہذا ایک شخص تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے ایسا کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ بھائی دیکھو، تم نے کیا تیار کیا ہے، ایسا کیا تیاری کی ہے تم نے کہ جو تم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ موت کی تمنا نہ کرو۔ اگر تم زندہ رہو گے، دیکھو اگر تو جنتی ہو تو پھر ٹھیک ہے جی، آپ یہاں رہیں تو کوئی آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ زیادہ عبادت کریں، آپ تو جنتی ہیں، جنت آپ کی منتظر ہیں۔ لیکن اگر جہنمی ہو تو پھر تو جہنم میں جانے سے تو بہتر ہے کہ بھئی یہیں رہے بندہ، کیونکہ جہنم تو وہ مقام ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ تو اس کے اندر تو عذاب ہوگا، اور یہاں رہے گا تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم احیینی اذا ما کانت الحیات خیر لی، کہ اللہ تو مجھے زندگی دے اگر یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اللہم امیتنی اذا کانت الوفات خیر لی، اے اللہ تو مجھے موت دے دے اگر موت جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ آگے اگر مجھ سے نافرمانیاں ہونے والی ہیں، میں ایسے کام کرنے والا ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں، یا مجھ سے ایسا کوئی فعل ہو جائے گا جس سے میں جہنمی ہو جاؤں گا، اللہ کو ناراض کر دوں گا، تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ بھئی موت ہی آ جائے۔ لیکن ناظرین، گزارش یہ کرنی ہے، حضور نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور طویل عمری کی دعا مانگو، کیونکہ طویل عمری انسان کہتے ہیں کہ انسان جب جنت میں چلا جائے گا تو شہید دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں تیرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دوبارہ وہ سعادت حاصل کروں، وہ لطف حاصل کروں۔ اور اسی طریقے سے وہ مومن جو ہر آن ہر گھڑی اللہ کی دین کی سربلندی میں لگا رہے گا اور اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوگا، اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، تو وہ تمنا کرے گا یا اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں دوبارہ اپنے آپ کو تیرے یاد کے اندر مشغول کر دوں۔ تو لہذا ناظرین، اس وقت ہم سب اپنی زندگیوں کو رخ کو بدلیں، اپنے مقاصد بدلیں، اپنے اہداف بدلیں، اور زیادہ امنگیں، زیادہ آرزوئیں نہ بنائیں، خواہشات کو طویل نہ کریں، اور زندگی بہت مختصر ہے اور بے وفا ہے۔ تو لہذا جئیں آج میں، جئیں آج میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔